کہ جس کام میں مشکل زیادہ ہوتی ہے، دین کے جس راستے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس راستے پر اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ تکلیف اتنا زیادہ ثواب۔ کہ آخر آج دین پر چلنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ دین پر چلنے میں دشواریاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آج تقویٰ اور پرہیزگاری کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا، اس کا کام تھا روٹی بنا کر بیچنا۔ اس کا الگ ہی معاملہ تھا، جب وہ روٹی بنا کر لاتا بغداد میں تو باسی روٹی کو ایک آنے میں دیتا اور تازہ روٹی کو 2 آنے میں دیتا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک شخص خریدنے کے لیے آیا، وہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دنیا تازہ چیز کو مہنگا بیچتی ہے اور باسی چیز کو کسی طرح نکالنے کے لیے سستے میں بیچ دیتی ہے، اس پر کوئی ضد نہیں کرتی، تمہارا معاملہ الٹا ہے، تم تازہ چیز کو سستے میں بیچتے ہو اور باسی چیز کو مہنگے میں بیچتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع نیکی اور بھلائی کی کوشش یہ ہے۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے درس میں ہم نے ضمیر اور نفس کی جنگ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی کہ ہر انسان کے وجود میں، اس کے باطن میں ہر وقت ایک جنگ ہوتی رہتی ہے، خیر کی اور شر کی، بھلائی کی برائی کی، جائز کی اور ناجائز کی۔ ہر انسان کے اندر یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ بھلائی اور اچھائی کی طرف سے ضمیر کھڑا رہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے کرنا ہے، یہ کام برا ہے اس سے بچنا ہے، اور غلط اور باطل کی طرف سے ہمارا نفس اس کی نمائندگی اور اس کی وکالت کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، اسے اختیار کر لو، یہ سمجھانے والا نفس ہوتا ہے۔ کبھی ضمیر نفس پر غالب آتا ہے، کبھی نفس ضمیر پر غالب آتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اب کوئی برائی نہیں کرنا ہے، جو زندگی میں گزار رہا ہوں، جس طریقے کی زندگی میری گزر رہی ہے، ایسی زندگی تو نا سمجھ جانور بھی گزار رہے ہیں، مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ جیسے ہی انسان کے اندر یہ پاکیزہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، جیسے ہی یہ خیال دل میں پیدا ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے نفس اپنا کام کر دیتا ہے کہ بھائی آج کے دور میں اچھے راستے پر چلنا اور نیک بننا بڑا مشکل ہے، سچائی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی، کاروبار بغیر جھوٹ کے چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں نفس آ کر سمجھانے لگتا ہے، اور جیسے ہی نفس سمجھاتا ہے کہ آج کے دور میں نیک بننا بڑا مشکل ہے، اچھی زندگی گزارنا بڑی دقت کا سامنا کرنا ہے، جیسے ہی نفس انسان کو یہ سمجھاتا ہے، انسان فوراً نیک بننے کا خیال چھوڑ دیتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نیکی کا حکم دیا ہے، پرہیزگاری کی تعلیم دی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے نیک بننا آسان بھی کر دیا ہے۔ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ترجمہ سنیے، اللہ فرماتا ہے جو کوئی بندہ میرے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور چل پڑتا ہے، جو بندہ ہماری طرف آنا چاہتا ہے اور قدم اٹھا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ضرور بھی ضرور یقیناً ہم اس کے لیے اپنی طرف آنے کا راستہ کھول دیتے ہیں اور ہماری طرف چلنے کے راستے کو اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا راستہ کھول دیتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں نیک بننا ایک اعتبار سے بڑا مشکل ہے، ہر اعتبار سے نہیں، ایک اعتبار سے پچھلے زمانوں سے آج کے دور میں نیک بننا بڑا مشکل ہے، بڑا سخت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، ہر اعتبار سے نہیں۔ لیکن یہ بات بھی 100% یقینی ہے کہ جس کام میں مشکل زیادہ ہوتی ہے، دین کے جس راستے پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس راستے پر اجر اور ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ تکلیف اتنا زیادہ ثواب، جتنی زیادہ مشکل اتنا بڑا اجر۔
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ امتحان میں، آج دنیاوی امتحان میں، جس پرچے کے جو سوال سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس سوال کے نمبر بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو جتنی زیادہ مشکل ہے اتنی زیادہ تکلیف ہے، اتنا زیادہ اجر ہے. تو آج تکلیف زیادہ ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب اور سہولت بھی زیادہ ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت کا وعدہ آج بھی وہی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، ہمارا بننا چاہتا ہے، ہم اسے اپنا بننے کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، تم ایسے دور میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 احکامات پر، دین کے 10 حصوں پر میں سے 9 پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. اور ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جس میں اگر کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے ایک پر عمل کرے اور 9 کو چھوڑ دے تب بھی اس کی نجات ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس وقت حالات بہت بگڑ گئے ہوں گے، معاملات بہت بگڑ گئے ہوں گے. جب حالات اور معاملات بہت خراب ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، اس وقت خصوصی رعایت بھی مل جایا کرتی ہے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ والذی یقرؤہ ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران. حضور ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اور بڑی آسانی سے قرآن کو پڑھتا ہے، بڑی صفائی کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، بغیر تکلیف کے، اچھی ادائیگی کے ساتھ آرام سے قرآن کو پڑھتا ہے، اسے 1 ثواب ہے، اسے 1 گنا اجر ہے، 1 گنا ثواب ہے. اور جو بندہ تکلیف کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھ نہیں پاتا، اٹک جاتا ہے، الفاظ ادا نہیں ہو پاتے ہیں، پھر بھی کوشش کر کے قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں مبارک ہو، ایسے شخص کو 2 گنا اجر ملتا ہے، 2 گنا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا کوشش کرنے کا، محنت کرنے کا اور اپنی ضد سے قرآن پڑھنے کی جد و جہد کرنے کا اسے الگ ثواب ملتا ہے. تو دیکھا آپ نے، مشکل جتنی زیادہ ہوتی ہے، تکلیف جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنا اجر اور ثواب بڑھ جایا کرتا ہے، اتنا اجر و ثواب میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. تو آج مشکل ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں بھی بہت ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. اگلی بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر آج دین پر چلنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ دین پر چلنے میں دشواریاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آج تقویٰ اور پرہیزگاری کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ تو اس کا سب سے بڑا ریزن، اس کی سب سے بڑی وجہ زمانے نبوی سے ہماری دوری ہے. یعنی جتنا حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا فتنوں کا زمانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ بات خود حضور فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشل الکذب. حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. حضور فرماتے ہیں پھر اس کے بعد والا زمانہ بہترین ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ بہترین ہے، ثم یفشل الکذب، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے اور دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو جتنا زیادہ ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جائیں گے، دین پر عمل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا چلا جائے گا. ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی، حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے محدث صوفی بزرگ گزرے ہیں. ایک امام ترمذی الگ، جن کی کتاب صحاح ستہ کی ہے صحیح ترمذی، وہ الگ. یہ ہے حکیم ترمذی، یہ بھی بڑے بزرگ، بڑے محدث گزرے ہیں. یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری جوانی کا زمانہ تھا. حکیم ترمذی فرماتے ہیں جوانی کے زمانے میں ایک بار میں سفر کرتے ہوئے یہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کے باغیچے کی طرف چلے گئے. باغ میں داخل ہوئے، آف سیزن تھا، پھلوں کا وقت نہیں تھا، تو پورا خالی تھا. آپ جا کر ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گئے اور وہاں اللہ کے ذکر فکر میں مصروف ہو گئے. تو اچانک ایک کام کرنے والی خاتون کی نظر حکیم ترمذی پہ پڑی کہ ایک نوجوان، خوبصورت چہرہ، پرنور چہرہ، تو وہ حضرت کی طرف مائل ہو گئی اور غلط ارادہ لے کر وہ حضرت کی طرف بڑھنے لگی اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنے لگی. جب حضرت نے دیکھا کہ اس عورت کا ارادہ غلط ہے اور یہ مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، تو باغیچے میں جو ہے بڑی بڑی پتھر کی دیواریں تھی، چاروں طرف سے دیواریں تھی،
تو آپ فوراً اٹھے اور گیٹ کی طرف دوڑ پڑے. جیسے ہی گیٹ کے قریب پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون نے پہلے ہی سے دروازے کو بند کیا ہوا ہے, اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو حکیم ترمذی نے پوری کوشش کر کے بڑی محنت سے ان پتھروں کی دیوار پہ وہ چڑھ گئے اور باہر کود گئے, اور باہر کود کر انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا. پھر بڑے زمانے کے بعد جب وہ خود بوڑھے ہو گئے, اسی باغیچے کی طرف سے گزر رہے تھے, باغیچے میں داخل ہوئے, وہیں بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو ان کو وہ جوانی کے دن یاد آنے لگے کہ جوانی میں ایسا ہوا تھا, ایک خاتون نے مجھے دعوت گناہ دی تھی. تو دل میں خیال, جیسے ہی اس عورت کا خیال آیا, نفس نے اپنا کام کیا. کہا حکیم ترمذی کیا ہو جاتا اگر تو اس کی بات مان لیتا, بعد میں اللہ سے توبہ کر لیتا, اللہ معاف کر دیتا. جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا, لاہور پڑھتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہوئے, سیدھے اپنے شیخ کی خانقاہ میں دوڑ کر آئے اور شیخ کی بارگاہ میں آ کر زاروں قطار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. حضرت نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو بتایا حضور جوانی میں ایسا ایسا معاملہ پیش آیا تھا, میں اس وقت اپنے ایمان کو بچانے پر کامیاب ہو گیا اور میرے دل برائی کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا, لیکن آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں اور کوئی موقع بھی ویسا نہیں تھا, پھر بھی میرے دل میں ایسا غلط خیال آ گیا, اس لیے میں زاروں قطار رو رہا ہوں. اب ذرا شیخ کا جواب سنیے. حضرت فرماتے ہیں بیٹا تم یہ تو دیکھ رہے ہو کہ تم جوانی میں برے کام سے بچ گئے اور بڑھاپے میں تمہارے دل میں یہ خیال آیا, لیکن یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اس جوانی کا زمانہ حضور کے زمانے سے قریب تھا اور آج کا زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہو چکا ہے. تو دین پر عمل کرنا جو مشکل ہے, جو دقت آ رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ حضور کے زمانے سے دوری ہے. جتنا ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے اندر سے روحانیت اور للہیت, خلوص اور تقوی شیاری وہ ختم اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ کم ہوتی ہمارے اندر سے اور دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے, ایک بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا, اس کا کام تھا روٹی بنا کر بیچنا. اس کا الگ ہی معاملہ تھا, جب وہ روٹی بنا کر لاتا بغداد میں تو باسی روٹی کو ایک آنے میں دیتا اور تازہ روٹی کو 2 آنے میں دیتا. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک شخص خریدنے کے لیے آیا, وہ بھی بزرگ تھے, انہوں نے پوچھا بھائی تمہارا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, دنیا تازہ چیز کو مہنگا بیچتی ہے اور باسی چیز کو کسی طرح نکالنے کے لیے سستے میں بیچ دیتی ہے, اس پر کوئی ضد نہیں کرتی. تمہارا معاملہ الٹا ہے, تم تازہ چیز کو سستے میں بیچتے ہو اور باسی چیز کو مہنگے میں بیچتے ہو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ روٹی جو باسی ہو گئی ہے یہ حضور کے زمانے سے ایک دن کے لیے قریب ہے, تو حضور کے زمانے کی قربت نے اس کی اہمیت بڑھا دی ہے, اس کی قیمت بڑھا دی ہے. تو حضور کے زمانے سے دوری نے ہمارے اندر سے روحانیت کو کم کر دیا ہے, روحانیت ہمارے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو سب سے بڑی وجہ دینداری سے دوری ہونے کی وہ حضور کے زمانے سے دوری ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ ماحول کی خرابی ہے. ماحول اتنا خراب ہوتا چلا گیا ہے, جو ماحول کلچر جس میں ہم رہ رہے ہیں, جو دین کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہا. اگر کوئی بڑی ہمت کر کے دین پہ عمل کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ سماج, یہ سوسائٹی عمل کرنے نہیں دیتی. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ حضور نے شادی اس طرح کی ہے, مسجد میں کی ہے, تو کوئی کچھ نہ کچھ سمجھانے لگتا ہے, بیٹا تو ایک ہے, شادی تو ایک بار ہوتی ہے, بار بار تو نہیں ہوتی, چلو اپنی مرضی سے کیا جائے. اور اگر کچھ نہیں آئے تو پھر دین کے راستے سے فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ارے مسجد میں شادی کرنا تو غیروں کا طریقہ ہے, مسجد میں شادی کرنا تو دوسروں کا رواج ہے. یہ کہہ کر حضور کی پیاری سنت سے ہمیں دور کرنے کی کوشش یہ زمانہ کرتا ہے, یہ معاشرہ کرتا ہے. تو دین پر عمل نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ معاشرہ ہے, یہ سماج ہے. آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن دکان چھوڑ کر کیسے جاؤں, لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچ کر نہیں پڑتا. نوجوان بچے داڑھی رکھنا چاہتے ہیں, سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن کبھی ماں رکاوٹ بن جاتی ہے, کبھی باپ رکاوٹ بنتا ہے, کبھی بہن بھائی یا بیوی رکاوٹ بن جاتی ہے, اس لیے عمل کرنا دشوار ہے. تو دوسری وجہ دیندار نہ بننے کی ماحول کی خرابی ہے, لیکن اس کی اصلاح اچھے ماحول سے ہوگی. یہ دنیا دار الازداد ہے, ضد کی جمع ہے. جب ہر روز سویرا ہو رہا ہے تو ہر روز اندھیرا بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ گندگی ہے تو اچھائی بھی ہے, خیر ہے تو شر بھی ہے, بھلائی ہے تو برائی ہے, برائی ہے تو اچھائی ہے. ضد یہاں موجود ہیں. جب ماحول خراب ہے تو اسی دنیا میں اچھے ماحول کے لوگ بھی ہیں. ہم اور آپ جس طرح محنت کر کے تلاش کر لیتے ہیں کون سا انجینئر سب سے بہتر ہے,
کون سا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے جس کے پاس علاج اچھا ہو جاتا ہے، کون سا سامان کہاں اچھا ملتا ہے، سفر کر کے جاتے ہیں، کون سے ہوٹل میں بہت اچھا پکوان پکتا ہے وہاں جا کر وہ کھا کے آتے ہیں. تو پھر یہ کیوں نہیں تلاش کرتے کہاں ہمارے دل کا علاج اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے، کہاں جانے سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، کہاں جانے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کی سنت اور مصطفیٰ کی سیرت ہمیں مل سکتی ہے. ایسی جگہ کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تو جہاں ماحول کی خرابی دیندار بننے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہی ماحول کی اچھائی ہمیں دیندار بننے میں مدد کرتی ہے. صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں، پیاز کتنی بدبودار چیز ہے کہ خود اسلام میں منع کیا گیا کہ پیاز کھاؤ کچی تو نماز پڑھنے نہ آیا کرو، منہ صاف کر کے تب آؤ ورنہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. کتنی بدبودار چیز ہے. لیکن یہی پیاز جب گھی کی صحبت میں چلی جاتی ہے اور گھی کا تڑکا اسے لگتا ہے تو 5-6 گھروں کو خوشبو سے اپنی بتا دیتی ہے کہ گھر میں کیا پکا ہے. تو ذرا غور کریں، ایک معمولی سی پیاز جب گھی کی صحبت میں جا رہی ہے تو اس کی اصلیت بدل رہی ہے. تو کیا دنیا دار اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں تو ان کی زندگی نہیں بدل سکتی؟ بالکل بدل سکتی ہے. یہ ہماری کمی ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اچھے لوگ نہیں ملتے، دیندار لوگ نہیں ملتے، اللہ والے نہیں ملتے، یہ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے تلاش کریں گے اللہ ضرور دیتا ہے. جب رشتے مل جاتے ہیں، کاروبار مل جاتے ہیں، ہمیں ہماری ضرورت کے سامان مل جاتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت نے جو حکم بندوں کو دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم خالی حضور کے زمانے والے لوگوں کے لیے تھا؟ نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت یہ حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک اچھے اور سچے لوگ موجود رہیں گے. اگر نہ رہتے تو اللہ بندوں کو حکم نہیں دیتا، کیونکہ اللہ رب العزت جو چیز ملنے والی نہیں ہے اس کا حکم بندوں کو نہیں دیتا. یہ حکم ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. جب اللہ بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ سچوں کا ساتھ پکڑو تو ظاہر سی بات ہے قیامت تک سچے اور نیک لوگ موجود رہیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے ماحول اور اچھی صحبت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اچھی صحبت مشک کی طرح ہے. اور مشک کا حال آپ دیکھیں، اگر آپ کسی عطر فروش کی دکان پر چلے جائیں 3 چیزیں ہوں گی. یا تو آپ عطر خرید لیں گے تو خوشبودار ہو جائیں گے جب خرید لیں گے، اور اگر عطر نہیں بھی خریدیں گے تو عطر والوں کا ایک نیچر ہوتا ہے، وہ ہر اپنے دکان پر آنے والے کو کچھ نہ کچھ لگا دیا کرتے ہیں. اسے چیک کرو، اسے چیک کرو، اسے چیک کرو. یہ چیز آپ کو دوسروں کی دکان پہ نہیں ملے گی کہ کوئی آپ کو چاول دے دے کہ ذرا چیک کر کے دیکھو، کھا کے دیکھو، کوئی اور کچھ چیز دے دے، اڈلی دے دے، کھا کے دیکھو. نہیں، یہ خوشبو والوں کی کیا کہتے ہیں خصوصیت ہے. وہ اپنے دکان پہ آنے والوں کو کچھ نہ کچھ خوشبو کی خیرات ضرور دیتے ہیں. تو آپ یا تو خوشبو خریدیں گے، خوشبودار ہو جائیں گے، یا وہ لگائے گا تو خوشبو آپ کو ملے گی. اور اگر وہ نہ بھی لگائے، روزانہ کا اس کا کام ہے اس لیے سوچ کے نہ بھی لگائے، تو جتنی دیر آپ وہاں کھڑے رہیں گے آپ کا وجود، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ معطر رہے گی، آپ فریشنس محسوس کریں گے. یہ خوشبودار اور خوشبو والے کی صحبت میں جانے کا اثر ہے، یہ اچھی صحبت کا اثر ہے. اسی طرح جو بری صحبت ہوتی ہے کلمی والے کی طرح ہوتی ہے. کلمی میں کام کرنے والے کے پاس اگر آپ جائیں کچھ نہیں تو کم سے کم وہاں گرمی محسوس ہوگی، اور اگر قریب چلے جائیں تو اس کی چنگیاں اچھلیں گی، آپ کے کپڑے کو جلا دیں گی، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے دھوئیں سے آپ کی آنکھیں جلیں گی اور کچھ دیر کے لیے آپ کا ذہن بند ہو جائے گا. تو اسی طرح جب اچھی صحبت میں آپ جائیں گے آپ کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو انسان کو نیک بننے نہیں دے رہی وہ ہمارا اپنا نفس ہے. جیسے ہی ہم اچھا بننا چاہتے ہیں یہ نفس وسوسہ ڈال دیتا ہے، یہ نفس برائی کی طرف لاتا ہے. اور خود اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ کے پاکیزہ نبی فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، یہ نفس تو ہمیشہ برائی کی طرف لے جانے والا ہے. تو نفس ہمیشہ اس کا مشن ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کیا جائے. یہ تیسری چیز ہے. اب نفس کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے ضمیر کو زندہ کرنا پڑے گا. نفس کو لڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک فوجی دیا ہے، اس کا نام ہے ضمیر، اس کا نام ہے نفس مطمئنہ. وہ نفس امارہ کو دباتا ہے، وہ نفس امارہ کو مار دیتا ہے اور خود اسے نیک بنا دیتا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز شیطان، اس کا مکر و فریب، یہ انسان کو نیکی کے راستے سے دور کرتا ہے. اور اس کو روکنے کا طریقہ ہے اللہ کا ذکر. جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے
اتنا زیادہ شیطان کے فریب سے، اس کے حملے سے ہم دور رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ 3 چیزوں پہ اگلے درس میں بیان کروں گا کہ ہمیں نیک بننے میں جو تینوں چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، ایک چیز ماحول کی خرابی، دوسری چیز نفس کی شرارت، تیسری چیز شیطان کا فریب۔ ان تینوں چیزوں سے کس طرح بچنا ہے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں روشنی اس پہ ڈالوں گا۔ آپ لوگ وقت کا خیال رکھتے ہوئے آنے کی کوشش کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرت محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔